بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ آپ حضرات نے امثلہ میں غور کیا ہوگا کہ مبتدا اور فاعل یا تو کسی نہ کسی کا نام ہے، اور اگر نام نہیں تو پھر معرف باللام ہے، یعنی اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا کہ کل میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، تو دیکھیں ایک آدمی کے لفظ سے آپ کے ذہن میں کوئی متعین شخص نہیں آئے گا، لیکن اگر میں یوں کہوں کہ کل میری آپ کے والد سے ملاقات ہوئی، تو اب بتائیں کیا آپ کے ذہن میں کوئی متعین شخص آیا؟ جی ہاں، بالکل آیا۔ اور اگر میں اشارہ سے کہہ دوں کہ میری کل اس شخص سے ملاقات ہوئی، تو اب بھی وہ شخص متعین ہو گیا۔ یا میں ایسے کہوں کہ جو شخص گزشتہ رات ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، اس سے میری آج ملاقات ہوئی، تو اس طریقے سے بھی وہ آدمی متعین ہو گیا۔ یا میں ایسے کہوں کہ میری کل آپ کے بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی، تو اس طریقے سے بھی وہ آدمی متعین ہو گیا۔ یا آپ یوں کہیں کہ میں نے آج ایک کتاب خریدی۔ اس جملے میں کتاب عام ہے اور غیر متعین ہے، لیکن اگر آپ یوں کہہ دیں کہ علم النحو کی کتاب یا عربی کی کتاب میں نے خریدی، تو ان الفاظ سے وہ کتاب متعین ہو گئی۔ یا میرا کل ایک شہر میں جانا ہوا۔ اس جملے میں ایک شہر تو غیر متعین ہے، وہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ اور اگر یوں کہیں کہ میرا کل سرگودا جانا ہوا، تو اب متعین ہو گیا۔ تو ہم بعض اوقات غیر معین اشخاص یا غیر معین اشیاء یا غیر معین جگہوں کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات متعین کو استعمال کرتے ہیں۔ ان متعین اشخاص، اشیاء اور جگہوں کو معرفہ اور غیر متعین کو نکرہ کہتے ہیں۔ اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض اسماء میں وسعت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی یا کوئی طالب علم یا اور ان جیسے الفاظ میں عموم یا وسعت زیادہ ہے، اور شاہد یا یہ طالب علم، یہ الفاظ اور ان جیسے دیگر الفاظ میں وسعت اور عموم کم ہے۔ تو جن الفاظ یا جن اسماء میں وسعت اور عموم زیادہ ہو، ان کو نکرہ کہتے ہیں، اور جن میں وسعت اور عموم کم ہو، ان کو معرفہ کہہ دیتے ہیں۔ اب ہم امثلہ کی طرف آتے ہیں۔ تو سمجھیں کہ جب ہم کسی اسم کو مبتدا بناتے ہیں، تو اس اسم کا معرفہ یعنی متعین ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس اسم کے بارے میں کچھ بتلا رہے ہوتے ہیں، یعنی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا وہ خالد کا بھائی ہے وغیرہ۔ تو اگر وہ اسم یعنی مبتدا متعین ہوگا تو ایسی خبر دینے کا فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ حضرات توجہ فرمائیں، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، تو یہ اعلان سن کر لوگ انا للہ پڑھنے کی بجائے ہنسیں گے، کیونکہ دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی
ضرور مر رہا ہے، تو مبتدا یا فاعل کے غیر معین یعنی نکرہ ہونے کی وجہ سے اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا یوں کہیں کہ خبر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہمیں ایک قاعدہ معلوم ہو گیا کہ مبتدا اور فاعل کا معرفہ ہونا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کا نام ذکر کیا جائے، کیونکہ نام اس کی ذات کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جیسے خالد عالم ہے، شاہد طالب علم ہے، فاطمہ عالمہ ہے، عائشہ طالبہ ہے، لاہور بڑا شہر ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، وغیرہ۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی اسم نکرہ پر الف لام لگا دیا جائے، کیونکہ الف لام لگانے سے غیر متعین آدمی یا غیر متعین جگہ وہ متعین ہو جاتی ہے، لہذا الف لام لگانے سے نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اب ہم امثلہ سے اس کی مشق کرتے ہیں۔ اشخاص کے نام تو واضح ہیں، لہذا صرف غیر معرف باللام کو معرف باللام بنانے کی مشق کرتے ہیں۔ کتاب الکتاب، رجل الرجل، ماء الماء، مرسم المرسم، منضدۃ المنضدۃ، عصفور العصفور، ورق الورق، غصن الغصن، مطر المطر، غرفۃ الغرفۃ، حجرۃ الحجرۃ، ذبابۃ الذبابۃ، عمود العمود۔ نکرہ کو معرفہ بنانے کے اور طریقے بھی ہیں، ان طریقوں کو تفصیل سے تو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، البتہ ان کا صرف میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ جیسے ضمائر ہیں، ایسے ہی اسماء اشارات ہیں، یعنی اشارہ کرنا کسی کی طرف، اسی طرح کسی کو آواز دینا جس کو ندا کہتے ہیں، ایسے ہی اسماء موصولات ہوتے ہیں جس کو ہم جس شخص ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اردو میں۔ اور معرفہ کی طرف مضاف اگر کسی نکرہ کو آپ کر دیں گے تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔